ہمارے سردار ہیں، یہ مقام کیوں ملا؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت سے، ورنہ نسب ان کا محفوظ نہیں، اور رنگ و صورت کے حساب سے بھی ایک عام سے انسان تھے، کالے رنگ کے تھے، حبشی تھے، لیکن کلمہ کیا پڑھا، اللہ نے کہاں سے کہاں مقام پہنچا دی۔ ایمان اور یقین ایسا تھا۔ آخری وقت ہے، روایت میں آتا ہے آخری وقت ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، گھر والے غم سے نڈھال ہیں، رو رہے ہیں کہ اور کہہ رہے واہ خرابا، کہ ہے واہ کربا۔ یہ غم کے اندر عرب کے اندر الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ آئے ہماری بربادی، ہمارا نقصان، کہ بلال آج ہم سے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ہونٹ بلال کے بھی ہل رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ قریب ہوئے تو دیکھا کہ ہونٹوں پر الفاظ ہے واہ تربا، تمہیں تو دکھ ہے لیکن مجھے خوشی ہے، واہ تربا واہ تربا۔ ہے کیا خوشی کا موقع، ہے کیا مسرت کا موقع ہے۔ غدن القا محمدن و صحابہ، کل اللہ کے رسول اور صحابہ سے ملنے والا۔ تو یہ ہے وہ آخرت کا یقین، آخرت پر ایمان انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ زندگی آخری منزل نہیں ہے، یہ تو جو حقیقی منزل ہے اس کی امتحان گاہ ہے۔ یہاں تو ہم سب امتحان میں ہیں، یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہو گیا، سب امتحان کے اندر ہے۔ بڑے سے بڑے ڈگریوں والا ہو یا ایک عام سا ملازم و چپڑاسی ہو، بڑے سے بڑے کارخانے دار ہو یہ ایک عام سا ریڑھی والا، ایک پیشہ ور غریب آدمی ہو، سب امتحان میں ہے۔ اگر یقین نہیں آتا قبرستان جا کر دیکھ لو، اربوں خربوں والا بھی منو من مٹی کے نیچے 1-1.5 گز کی قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، اور ایک ریڑھی والا بھی اسی کیفیت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کا بڑا خوبصورت شعر ہے، فرماتے ہیں موت کو سمجھا ہے تو نے اختتام زندگی، ایسا نہیں ہے انسان، موت کو سمجھا ہے تو نے اختتام زندگی، ہے یہ صبح زندگی، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ تو نے موت کو سمجھ لیا یہ آخری مرحلہ ہے، یہ ختم ہے، زندگی ختم نہیں۔ فرماتے ہیں یہ تو شام زندگی ہوئی ہے، صبح دوام زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی، دائمی زندگی۔ فرمایا اب تو شروع ہوئی، اب تو وہ شروع ہوئی ہے۔ یہ اسی حدیث کا مفہوم ہے یہ شعر، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فکر اور تربیت کا خلاصہ آپ نے آخرت کو کھول کھول کر امت کے سامنے رکھا، اور آپ نے فرمایا عقل مند وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر جیے، آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ فرمایا عقل مند وہی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اقیس الناس واحزم الناس، یا رسول اللہ سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، دور اندیش کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم استعدادا للموت، اکثرهم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہیں، جو سب سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا لگتا ہے کہ اکثر انسان سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں؟ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے، بظاہر سنتے ہیں، کان سب کے ہیں، عقل ہے، سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کوئی کارآمد نہیں کہ صرف دنیا کو ہی سمجھا جائے اور دنیا کو ہی سنا جائے اور دنیا کو ہی بولا جائے۔ اللہ فرماتے یہ انسان نہیں ہے، انہم الا کالانعام، یہ جانور ہے، جانور۔
جو صرف دنیا کی فکر کرنے والے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ انسان نہیں، یہ انسان کل انعام ہے، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے کہ جو رب کو نہ پہچانے، جو رب کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے، اللہ کے ہاں وہ انسان نہیں، وہ دکھنے میں تو انسان ہے، وہ ظاہر کا تو انسان ہے، اللہ تو دل کی باتیں کرتے ہیں۔ دل کس کا انسانوں والا ہے؟ دل کس کا انسانوں والا ہے؟ وہ ایک بزرگ کا واقعہ حضرت روم رحمت اللہ علیہ نے غالباً نقل کیا ہے شعر کی صورت۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں لالٹین سر پر رکھ کر جا رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے، چند نوجوانوں کی نظر پڑی، بھیڑ سی آئی، منڈی سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ بابا جی کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہمیشہ ایسی ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں لالٹین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس زمانے کے اندر یہی روشنی کا ایک آلہ ہوا کرتا تھا، اور بابا جی کی عقل سٹیا گئی۔ وہ انہیں سبق دینا چاہ رہے ہیں، انہیں دعوت دینا چاہ رہے تھے، یہ انداز تھا ان کا دعوت دینے کا، لیکن انہوں نے اس کو ظاہر کر لیا، بابا کی عقل خراب ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے، رات کے کام دن میں کر رہے، تو پوچھ لیا بابا جی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کس کی تلاش ہے، لالٹین لے کر جا رہے ہو دن کے اجالے میں؟ تو فرمایا بچوں میں بندے تلاش کر رہا ہوں، بندہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو بابا جی آپ ٹھیک ہیں، طبیعت تو خراب نہیں، یا آپ کو بندے نظر نہیں آ رہے؟ منڈی کے اندر اتنے بندے کھڑے، ہم آپ کو بندے نظر نہیں آ رہے؟ تو رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بابا جی نے جواب دیا، حضرت رومی رحمت اللہ علیہ شعر کی صورت میں بیان فرماتے کہ بابا جی فرمانے لگے، آنچ می بینم غلاف آدمن، آنچ می بینم غلاف آدمن، نیستن آدم خلاف آدم، ہاں آنچ می بینم خلاف آدمن، نیستن آدم غلاف آدمن۔ فرمایا میرے بچوں، جنہیں تم انسان کہہ رہے ہو، بندہ کہہ رہے ہو، وہ بندے نہیں ہیں، یہ تو بندوں والا لباس ہے، کام سارے جانوروں والے ہیں، انسانوں والے کام اندر کے بندے تلاش کر رہا ہوں، جن کا بندہ واقعی دل سے بندے ہو اللہ کے، جو واقعی دل سے اللہ کے انسان بندے واقع ہوئے ہوں، فرمایا میں تو ان کی تلاش میں ہوں جو اندر کے بندے ہو۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات، یہ وہ ہستیاں ہیں میرے بھائی دوستو بزرگوں جو حقیقی بندے تھے اللہ تبارک و تعالی کے۔ حضرات صحابہ کرام حقیقی بندے تھے اللہ تبارک و تعالی کے، ہم بھی بندے ہیں، لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں بہت سارے کام بندگی کے خلاف کر جاتے ہیں، بہت سارے کام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں حقیقی بندہ کون ہے؟ جو آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے اپنا معاملہ یہ تھا، فرمایا یا اللہ مجھے ایک وقت تو کھانے کو دے، ایک وقت مجھے تو بھوکا رکھ۔ ہم تو اللہ سے ساری زندگی مانگتے ہیں نا، یا اللہ برکت والا دے، کثرت والا دے، کیونکہ کمزور ایمان والے، ہمیں حکم بھی یہی ہے، اللہ سے راحت مانگے آپ کے، کیونکہ ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، ہارے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ جیسا دل نہیں ہے۔ یہ انہی کی شان تھی کہ ایک موقع پر ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے سب کچھ لٹا دیا اللہ کے رسول کے قدموں میں، سب کچھ لٹا کر، لباس تک پہننے کو نہیں ہے، ٹاٹ کا لباس، مصنوعی لباس پہنا ہوا ہے، اپنے آپ کو چھپا رکھا۔ اگر جبریل علیہ السلام آتے ہیں، روایت میں آتا ہے، اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالی نے سلام بھیجا ہے آپ کے لیے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ سلام فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آج ساری جنت کے اندر فرشتوں کو آسمانوں میں ٹاٹ کا لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو یہ صدیق اتنے پیارے لگ رہے ہیں آج،
اللہ نے فرمایا سب کو آج لباس پہنو ٹاٹ کا. فرمایا یاسر میری بھی حالت ہے یہ ٹاٹ کے لباس میں حاضر خدمت ہوا. اور اللہ فرماتا ہے ابوبکر سے کہو مجھ سے راضی ہیں, مجھ سے راضی ہیں. جب اللہ کے رسول نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی آپ رونے لگے. فرمایا یا اللہ یا رسول اللہ میں راضی ہوں اپنے اللہ سے, میں اللہ سے راضی ہوں. اللہ نے قرآن اتارا وَسَيُجَنَّبُ وَالْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. فرمایا اللہ تعالیٰ اس جہنم سے بڑا دور رکھے گا اس اتقا بڑے متقی پرہیزگار انسان جو اپنا مال خرچ کرتا رہا. کیوں؟ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا مقصد کیا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ, صرف اپنے رب کو راضی رکھنا چاہتے. کیسا دل ہوگا ان کا, کیسا اخلاص ہوگا کہ رب جو دلوں کے مطابق باتیں فرماتے ہیں وہ اللہ فرما رہے بڑا مخلص ہے میرے لیے یہ بندہ. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, ان قریب میں بھی اسے راضی کر دوں گا اپنی ذات سے, ان قریب اسے اتنا دوں گا میں کہ مجھ سے راضی ہو جائے. قرآن کریم میں دو جگہ پر اللہ نے فرمایا اتنا دوں گا کہ راضی ہو جائیں گے. ایک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا, اتنا عطا کرے گا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, کہ اللہ انہیں راضی کر دیں گے, انہیں خوش کر دیں گے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں ہمیں تو یہ حکم ہے, لیکن خود اللہ کے رسول کی زندگی اللہ سے فرما رہے یا اللہ ایک وقت دے, ایک دن بھوکا رکھ, جب بھوکا رہوں تو تیرا صبر کروں, تجھ سے راضی رہوں, اور جب تو مجھے دے دے میں تیرا شکر ادا کروں, اس حال میں تو مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن ہمیں حکم ہے دنیا کے لیے کرنے کا. لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں اللہ کے رسول نے فرمایا عقل مندی یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار. عقل مند یہی ہے الکیس من دار نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. پیارے نبی نے فرمایا عقل مند ہے وہ جو دنیا کے اندر اپنا محاسبہ کرتا رہے, اگر موت آ جاتی ہے میری حالت کیا ہے, اللہ راضی ہے نہ, یہ تو فکر کرو. پر مرنے کے بعد والی زندگی کو سامنے رکھ کر جیو. اور فرمایا بڑا بے وقوف ہے جو خواہشات والی زندگی گزارتا ہے, اور جب اللہ کا دین اسے آخرت کی یاد دہانی کرواتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے تو کہتا ہے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے, اللہ تو بڑا کریم ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ تو کریم ہے لیکن قانون بھی اللہ کے ہاں, یہ بے وقوف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں بات یہاں سے چلی تھی کہ عقیدہ آخرت ایمان کا حصہ ہے. اس آخرت پر ہمارا یقین ہے تو ہم اپنے آپ کو زندگی میں اس طرح رکھیں, اپنے گھر والوں کو اس طرح رکھیں کہ آخرت کے اندر جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو سرخرو ہو جائے, پریشان نہ ہو, شرمندہ نہ ہو. جس طرح دنیا کے اندر ہم ان کی فکر کرتے ہیں نا ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا, ہم چلے جائیں گے ان کا کیا ہوگا, تقریباً یہی فکریں ہوتی ہیں. یہ فکر ہمیں دین بتاتا ہے اور فرماتا ہے عقل مند انسان کون ہے جو یہ فکر کر لے کہ میں تو چلا گیا ان کا تو ہو جائے گا, رزاق اللہ ہے, لیکن اگر یہ چلے گئے تو ہمیشہ کی زندگی میں کیا بنے. میرے جانے کے بعد جس طرح مجھے یہ فکر ہے کہ 60 سال زندگی میں ان کا کچھ بن جائے, اس سے زیادہ فکر یہ ہو مجھے کہ ان کے مرنے کے بعد خربوں سال زندگی ان کی بن جائے. یہ عقل مندی, یہ ہے دانائی, اور اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے دانا انسان, یہ ہے عقل مند انسان. تو ہم سب اس کی فکر کر لیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوں, اس طرح میں جہنم سے بچ جاؤں, میری خواہش ہے میری اولاد بھی بچ جائے. ضروری ان کی تربیت اچھی کر لیں, ان کو اچھا انسان بنانے کی فکر کر لے, کوشش کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہے سنے پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.